لیکن ہمارے عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی یہ ہمت ہوئی، ہمارے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر وہ پڑھتے، ہمارے نوجوان بیٹھیں گے جوا کھیلیں گے، اذان ہو جائے گی مسجد نہیں جائیں گے۔ ابھی آپ کے اسی گاؤں میں آتے ہوئے راستے میں ہم نے دیکھا شاید کوئی شرابی رہا ہو، بیٹھ کر بائک کھڑی کر کے 3 آدمی کمپنی لے رہے ہیں، واہ، بیٹھ کر شراب پروس رہے پی رہے۔ آپ کے جھارکھنڈ میں الاؤ ہے، ہمارے بہار میں ہوتا تو مار مار کر بندر کی طرح لال کر دیتے اس کو۔ ہمارے یہاں ابھیان ہے، ہم لوگوں نے کمیٹی بنا کر کے شراب کے اوپر اگر کوئی پیتا ہوا دکھ گیا تو اس کو دوڑا دوڑا کر مارتے دھان کے کھیت میں، اور پولیس کے حوالے الگ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی شراب پینے کے لیے نہیں، صرف سڑکوں پر بیٹھ کر آپ شراب پیو، اس جوانی کو برباد کرو۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی اللہ کی عبادت کے لیے، اگر تمہاری مسجد کو کوئی شیو لنگ کو پرکٹ کر کے اگر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے تو تم ان کے خلاف آواز بلند کرو، یہ آپ کا ادھیکار ہے، آپ آواز بلند کر سکتے ہو، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اللہ نے آپ کو، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کسی ظالم کی حمایت مت کرو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر کسی ظالم کو بولتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے اگر تم نے چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈالے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں اس دھرتی کے اوپر، کوئی نہیں۔ کس لیے جوانی؟ شراب پینے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، موبائل کھول کر بیٹھ جائیں گے، تاش کھیلیں گے۔ اتنی دیر اگر آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے، اتنی دیر اگر آپ ایک سنت کو سیکھ لیتے، سمجھ لیتے، تو آپ کی زندگی کے اندر ایک الگ سے نور پیدا ہوتا۔ کون جبرائیل صاحب آئیں گے آپ کو پڑھانے کے لیے؟ نہیں، آپ کو خود سے سیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما چکے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے آپ اپنے خدا کو پہچان سکو، جس سے آپ بتا سکو کہ واٹ از دا میننگ آف اذان، اذان کا کیا مطلب ہے، ہنومان چالیسا کا کیا مطلب ہے، جس سے آپ بتا سکو اگر کوئی نالائق، اگر کوئی ایکس مسلم، کوئی مرتد وہ بولتا ہے کہ میں بھی ایکس مسلم ہوں، تم مسلم نہیں ہو، نالائق، تم مرتد ہو چکے ہو، ارتداد کے لکیر کو تم نے پار کر دیا۔ جب تم اللہ کو نہیں مانتے، جب تم قرآن کو نہیں مانتے تو کاہے کا مسلم؟ تم منافق بھی نہیں، تم مسلم ہو، مرتد ہو، تم قرآن کا انکار کر چکے ہو، تم اسلام پر۔ اور تعجب، میں اس پر تو کل ایکسپلین کروں گا صاف صاف لفظوں میں جہاں پر بھی پروگرام ہوگا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ٹی وی کی اسٹوڈیو میں بیٹھے والے، وہ داڑھی والے، وہ لمبی ٹوپی والے، شرم کرو تم، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو مت جاؤ اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے۔ ایک طرف وہ 3 ایکس مسلم ہیں، یعنی جو اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم میں گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت پربھاوت تھا، پہلے ایسا کرتا تھا ویسا کرتا تھا، بعد میں ہم کو برا لگا، مسلمان اچھے ہوتے ہیں، اسلام برا ہے اس لیے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ ہم تبلیغ میں جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اس کے بعد ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور ایک عورت ہے، وہ عورت جس کا مطلب ہی پردہ، وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں ہم اتنے سمے تک ایسے رہے ویسے رہے، ہم نے اپنے بچوں کا گھر واپسی کرایا، ایسے کرایا ویسے کرایا، یعنی وہ 3 ایکس مسلم، مطلب ماضی میں مسلم تھے، اب وہ مسلم نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے تو شاید ہندو دھرم کو اپنایا، ایک تو ایتھسٹ بنا ہوا ہے، ایک شاید پتہ نہیں کس دھرم کو اپنایا ہوگا کہ نہیں اپنایا ہوگا۔ اور وہاں پر وہ ایکسپلین کرتے تینوں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ تینوں جو اسلام کے اسکالر بنے بیٹھے ہیں، اسلام کے اسکالر کون؟ ایک سیاسی لیڈر اور ایک نیم ملا، وہ خطرہ ایمان ویسا بنا ہوا، اور ایک مولانا صاحب، یہ دونوں وہاں پر جھگڑا شروع کر دیا آپس میں۔ آپ نے ذاکر نائک کی بات کی، ذاکر نائک جیسے بہت سینکڑوں ہیں، ہم اگر کسی پر وشواس کرتے ہیں جو سب کے لیے ہے تو وہ خواجہ صاحب، ارے پاگل بے وقوف، وہ تو لڑانا تم کو چاہتے،
السلام نے 3 ایسے مسلم تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنایا، تو آپ تینوں کو وہاں پر سوال کرنا چاہیے کہ بتاؤ آپ کو اسلام میں ایسا کون سا عمل برا لگا، اسلام کی ایسی کون سی چیز آپ کو بری لگی جس کی وجہ سے آپ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا؟ سوال کرنا چاہیے۔ لیکن ان بے زبان، ان جاہلوں کو چند روپوں کی وجہ سے، 2-2 ہزار روپوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچتے، جا کر ٹی وی کے اسٹوڈیو پہ لڑتے اور جواب دینا نہیں بن پاتا۔ اگر آپ کو جواب ہی چاہیے تھا، اگر آپ کو ٹی وی اسٹوڈیو میں اگر ایکسپلینیشن چاہیے تھا، تو آپ عبداللہ سالم جیسے طالب علم کو بلاتے، ہم جیسے ناچیز کو بلاتے، انشاءاللہ ان تینوں کی منہ کی بولی بند کرتے ہم وہاں پہ کہ تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو، تم اسلام مسلم تھے لیکن تم کو اسلام سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اسلام کا کون سا عمل ایسا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اسلام میں عورت کو، وومن کو کے اوپر ظلم کیا گیا، بھول تھی اس کی، اسلام میں عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ عورت کو یوز اینڈ تھرو، اگر حقیقت دیکھنا ہے تو تھائی لینڈ جاؤ، وہاں کے باغ کے اندر عورت کو استعمال کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے، چائنا جاؤ، عورت کی جوانی کو خوبصورتی سے چوستے ہیں، اس کے بعد جب اس کی عمر 40-50 سال کی ہوتی ہے اس عورت کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ کہا کہ دنیا والوں، پروین صاحبہ صاحب سنو، ہمارے نبی نے یہ کہا ہے دنیا کے لوگوں، اگر یہ بیٹی کی عمر، اگر یہ بیٹی، اگر یہ عورت تمہارے گھر میں 10-15 سال کی عمر میں ہے تو تمہاری بیٹی جو تمہاری گھر کی عزت ہے، اگر یہ عورت تمہارے گھر میں 20 سال کی عمر میں ہے تو تمہاری بہن ہے، اگر یہ عورت 25-30 سال کی عمر کو چلا جائے تو تمہاری بیوی بن جاتی ہے تم میں سے کسی کی، اگر اس عورت کی عمر 40-50 سال سے ادھک ہو جائے تو تمہارے ماں کے درجے کو پہنچتی۔ اور سنو، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، یہ پیغام، یہ عزت اسلام نے عورت کو دیا۔ اور وہ عورت کیا بول رہی کہ عورت کے اوپر ظلم کیا گیا، عورت کے اوپر ظلم کیا گیا۔ عورت کی عزت کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہندو بھائی کی کتابوں میں بھی کہی گئی، یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، کہ جس گھر میں عورت کی پوجا ہوتی، عورت کی عزت ہوتی، اس گھر میں ایشور واس کرتے، ایشور۔ اور جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہوتی اس گھر میں، اس گھر میں دیوتا واس نہیں کرتے۔ یہ ویدوں کے منتر، ویدوں کے شلوک کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ بہرکیف ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں میں، ادھر اس کے اوپر مجھے بھی ریسرچ کرنا، ان تینوں کی پوری اسپیچ مجھے سننی ہے، اور میں ان تینوں مسلم اسکالر سے سوال میں پوچھوں گا، اگر مجھے نمبر مل جائے میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے تو سڑک کے کنارے بیٹھ کر پکوڑا بیچیے، وہ زیادہ فائدے مند ہوگا۔ آپ ٹی وی کی اسٹوڈیو پہ جا کر اسلام کی صفائی مت دیجیے۔ کیوں؟ اسلام کی صفائی وہی دے سکتا ہے جو اسلام کا بہتر گیانی، اسلام کا بہتر جانکار۔ وہاں اپنے میں لڑ پڑتے ہیں۔ ذاکر نائک والا، وہ جو بڑی ٹوپی والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ کو مانتے، وہ کہتے ہیں ہم ذاکر نائک کو مانتے۔ لو جی، آپس میں لڑ پڑے، کن کے سامنے؟ دشمنان اسلام کے سامنے۔ یہی وجہ بنی تھی اختلافات کی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 5000 لوگوں کو لے کر کلمہ پڑھنے آئے تھے۔ گاندھی جی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بھیم راؤ امبیڈکر کے سر we want to convert my religion into the Islam because Islam is the best religion. The Holy Quran mentioned in the Deen in the Islam. So therefore we all of ہم سب کے سب جا رہے ہیں اپنے دھرم کو کنورٹ کریں گے۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ کون سے اسلام کو کنورٹ کرو گے؟ کون سے مسجد میں نماز پڑھو گے؟ رفع یدین والی یا غیر رفع یدین والی؟ اہل حدیث بنو گے کہ دیوبندی بنو گے؟ تبلیغی بنو گے کہ جماعت اسلامی بنو گے؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر انہوں نے کہا کہ سر یہ سب تو کمیونٹی چھوٹی چھوٹے وہ ہیں، الگ برانچز ہیں۔ کہا برانچز نہیں ہیں، یہ برانچ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کاسٹ کے درجے میں ہے۔ ہمارے اختلاف کی وجہ سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام کے دہلیز تک آیا، لیکن جب اختلاف دیکھا تو واپس چلا گیا۔ ہمارے اختلافات
دشمنانے اسلام کو ہمارے اسلام کو سمجھنے میں دقت ہوتی. وہاں بیٹھ کے اپنے آپ لڑ رہے, جھگڑ رہے, اپنے آپ بحث شروع کر دی. ان تینوں کو مل کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کس سے تکلیف ہے, اسلام کے کون سے فعل سے, کون سے حکم سے آپ کو تکلیف. اگر میں ہوتا تو میں کہتا, اگر وہ بولتا کہ ہم کو ایک آدمی تو اس میں سے بول پڑا کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے, اسلام میں تشدد ہے, یعنی ایک اللہ ہی کو مانو. ارے یہ بات تو ہر دھرم میں کہی گئی, ایک اما برہما ہندو میں کہی گئی, ایک اومکار اس میں سکھوں میں کہی گئی, کرسچن میں کہی گئی, there is no Lord اس میں کہی گئی, لا الہ الا اللہ اسلام میں کہا گیا. کون سی بڑی بات. اگر وہ کہے گا کہ نماز, تو نماز تو ہر جگہ پر موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں. اسلام میں اقیم الصلاۃ ہے تو تمہارے اور دوسرے گرنتھوں کے اندر بھی تو موجود ہے. پتمادار کا شری رام چندر جی شاستان کراتے تھے ہنومان جی کو, وہاں پر موجود. کون سا حکم ایسا ہے کہ جو اسلام میں ہندو میں نہیں, ہندو دھرم کو موڈیفائی کرتے, ان کی وہ طرفداری کرتے کہ نہیں اسلام میں تشدد نہیں ہے, اسلام میں عدل ہے, انصاف ہے, برابری ہے, جو کسی اور میں نہیں ہے. ماتر ایک وضو خانے میں شیو لنگ کے طرح ایک پتھر دکھا تو فیصلہ دے دیا. کن کے حق میں؟ ظالموں کے حق میں. وہ مسجد سیل ہو چکی. آج میں آپ کے یہ مندار پروت ہے, ہم پیدل چڑھے اس پہ, آج ہمارا پیر ابھی تک دکھ رہا ہے. دوپہر میں 5 بوتل پانی پی پی کے پر چڑھے. لفٹ خراب ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ ہے کیا کیا, چونکہ ہسٹریکل اتہاسک چیزیں پروت میں بہت ملتی. تو آج ہم لوگ وہیں پہ گئے, جانے کے بعد پوچھا کہ یہاں کی وہ لفٹ والا خراب ہے. ہم لوگ پیدل چل لیے, ہم تھے اور ہمارے ساتھ اور بھی 2-3 ساتھی تھے. چڑھے, کچھ دور چڑھے تو پیاس لگی, پانی پی لیا. اس کے بعد وہاں سے اور تھوڑا اوپر چڑھے, اور زیادہ گرمی. 2 چیز ایسی دیکھنے کو ملی کہ تعجب, ابھی تک ہم کنفیوز ہیں کہ کیسے چڑھایا ہوگا. بھینس دیکھے وہاں پہ, لمبی تگڑی بھینس, چوڑی. جب انسان کو چڑھنے میں اتنی دقت ہے تو وہ بھینس کو کیسے چڑھایا ہوگا, تعجب کی بات. لیکن وہاں پر ایک چیز دیکھی ہم نے کہ ایک تالاب ہے. اس تالاب میں پہاڑی پہ اس کا لکھا ہوا ہے سیتا کنڈ, یعنی سیتا ماں نے اس پہ نہایا ہوگا. سیتا امن, اس لیے اس کو سیتا کنڈ کہہ دیا گیا. باقی ادھر بھی کچھ چھوٹے چھوٹے مندر ہیں, ادھر بھی مندر. اس میں ایک چیز جو تھی اترنے کے بعد, وہ چیز میں نے جو دیکھی تھی وہ میں بتانا چاہتا ہوں. جیسے آپ مندر پر اس گھسیں گے, وہ جو بڑی تالاب ہے اس کے ایک طرف دیکھیں گے کہ ایک شیو لنگ ہے. اس شیو لنگ کو ناگ نے جکڑ رکھا. کچھ لوگ ادھر سے چھڑا رہے ہیں, کچھ لوگ ادھر سے چھڑا رہے ہیں. شیو لنگ کس کو بولتے ہیں؟ شیو لنگ. لنگ بولتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو, لنگ ہندی میں بولتے ہیں اس کو. شیو جی کی لنگ یعنی شیو جی کی عضو خاص پرائیویٹ پارٹ کو لنگ بولا جاتا ہے. اب اس پرائیویٹ پارٹ کو وہاں پر ہے, وہ اسی کو منی بھی بول دیتے ہیں, منی شیو لنگ کو. اب یہ بتائیے کتنا شیو لنگ ہے. آج جان واپی مسجد کے وضو خانے میں بھی دکھاؤ اور یہاں مندار پروت میں بھی ہے. ایک آدمی کو ایک ہی لنگ ہوگا نا, کہ 2 ہوگا, کہ 3 ہوگا؟ ایک ہی ہونا چاہیے نا. ایک آدمی کا پرائیویٹ پارٹ ایک ہی ہوگا کہ 2-3 آپ ہیں, آپ کے ایک ہی ہاتھ ہوں گے. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا, اور دوسری جگہوں میں چلے جائیے, ساؤتھ میں بہت ملیں گے, وہاں پر بھی آپ کو ملے گا. لیکن نہیں, یہ سب ایک بہانہ ہے, یہ سب ایک بہانہ ہے کہ یہاں شیو لنگ رکھا, شیو لنگ نکلا ہے. اب اس شیو لنگ کو بہانہ بنا کر مسجد کو اپنے قبضے میں کرنا. اس مسجد کی تاریخ میں نے پہلے کہیں بیان کی ہے, لیکن دوسرے دن بیان کروں گا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مسجد غلط طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظالم لوگ اقتدار پر بیٹھے ہیں, غلط طریقے سے اس کے اوپر وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. ہم کبھی
کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتے اور ہم کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، خدا را آپ اسلام میں آئیے، اسلام کے پلیٹ فارم کو دیکھیے، اسلام کو مدعا بنا کر یہ مت کہیے کہ اسلام نے ایسے کیا، اورنگزیب نے ویسا کیا، اکبر نے ایسا کیا، شاہ جہاں نے ایسا کیا۔ اس مسجد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے دین الہی قائم کی، یعنی ہندو کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی وہاں پر مندر سامنے ہے اور وہاں پر مسجد بھی سامنے، ایک طرف مسلمانوں کے لیے مسجد بنوایا اکبر بادشاہ نے دین الہی کے تحت، اور دوسری طرف مندر بھی بنایا، دونوں کی عبادت کے لیے، ہندو کی عبادت کے لیے، مسلمانوں کی عبادت کے لیے۔ یہ بات تاریخ میں زیادہ مضبوط پائی جاتی، لیکن کچھ ظالموں نے اس کو غلط دشا دے کر اس کو ہڑپنا چاہتے ہیں، اس کی دیوار کو توڑ کر اس کے اوپر اپنے فائدے کی چیز بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی تربیت نہیں کی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم جا رہے تھے، جب آپ اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، اذان دی گئی، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کہاں پر پڑھیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے، صحابیوں سے، اپنے غلاموں سے یہ کہا کہ اسی چلو نماز یہی پڑھتے ہیں۔ تو قریب میں جو ایک چرچ تھا بنا ہوا، تو چرچ کے متولی نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ آئیے، آپ نماز ہمارے چرچ میں پڑھ لیجئے۔ عمر فاروق نے یہ کہا کہ میں آپ کے چرچ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ماجرا؟ آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں نا، آپ آئیے میرے چرچ میں نماز پڑھیے۔ ارے ہم گھنٹی بجا کر اپنے گاڈ کو، جیزس کو مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھ کر، سجدہ کر کر آپ اپنے اللہ کی عبادت کیجیے گا۔ دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے نا، کیا غلط؟ آئیے میں دھو دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی لے کر پتھر کو دھویا، دودھ سے پتھر کو صاف کیا۔ حضرت عمر فاروق تب بھی نماز پڑھنے کے لیے چرچ میں نہیں گئے۔ آپ نے باہر مسلح بچھا کر، آپ نے باہر ایک بنجر زمین پہ، باہر کھلی ہوئی زمین کے نیچے، زمین پہ اوپر آپ نے نماز پڑھی ہے، اندر نماز پڑھنے نہیں گئے۔ ظالموں پتہ ہے، جان باپی مسجد کو ہڑپنے والے پتہ ہے کہ کیوں حضرت عمر فاروق نے باہر نماز پڑھی، اس چرچ کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں بتا سکتے، میں بتاتا ہوں، یاد رکھنا، علماء کرام بتا چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے، امیر المؤمنین نے نماز چرچ میں نہیں پڑھی۔ اگر میں چرچ میں نماز پڑھوں گا تو کل آنے والے جو میرے صحابی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہاں پر عمر فاروق نے نماز پڑھی، اسی لیے اس چرچ کو توڑو، اس کو مسجد کا بناؤ۔ اس لیے کہ امیر المؤمنین نے نماز پڑھی۔ وہ امیر المؤمنین جو صرف بھارت ایک مخصوص طبقے نہیں، 22 لاکھ مربع میل کے پی ایم تھے، تم ایک ٹکڑے کے پی ایم ہو، ایک مسجد تم سے ہضم نہیں ہوتا ہے، اس مسجد کو بھی توڑنے پر لگے۔ وہ عمر فاروق جدھر نگاہ اٹھا دے اس زمین کو قبضہ کر لیتے تھے، یروشلم کو، ملک شام کو، عراق کو، ایران کو، فارس کو، سب کو اپنے تلواروں نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے عمر فاروق نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ اتنے بڑے بادشاہ اگر تم جیسے لالچی ہوتے، تم جیسے شرابی ہوتے، تم جیسے ظالم ہوتے تو عمر فاروق ضرور اس چرچ کو توڑ کر مسجد بناتے، لیکن نہیں، عمر فاروق نے کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے، میں عمر فاروق، میں امیر المومنین، میں ان کو اجازت دیتا ہوں ان چرچ کے اندر ان کرسچنوں کو، ان کو دعوت دوں گا، پہلے یہ کہوں گا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اور اسلام اچھا دھرم ہے، نماز پڑھو، اس کے اندر اچھائی ہے، وہ آ جائیں گے تو ٹھیک، نہیں تو ٹیکس لاگو کریں گے، ٹیکس دیں گے تو ٹھیک، نہیں تو اگر وہ بغاوت پر اتر آئیں گے تب عمر فاروق کی تلوار ان کی خبر لے گی۔ میرے بھائی، عمر فاروق نے اس چرچ میں نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اس اندیشے پر کہ کہیں ہمارے بعد میں آنے والی نسل، ہمارے صحابی کہیں یہ کہہ کر اس پر قبضہ نہ کر لے کہ عمر فاروق نے نماز پڑھی۔ کیا جواب دو گے اس کا؟
چاہتے تو قبضہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کی. یہ انصاف ہے, یہ عدالت ہے اسلام کا. اسی لیے کہا گیا نہ جانم نہ شیلم نہ گنے نہ دھرما, یہ شام نہ ودیا نہ تپو. تپو چھوٹا ورڈ ہے لیکن بہت بات کہہ رہا ہے. نہ تپو نہ گنے نہ دھرما. تپو تپ عبادت, نشیلم نرم دلی, جس کے اندر نرم دلی نہیں ہے, جس کے اندر تپو یعنی عبادت کا مادہ نہیں ہے, یعنی اپنے دھرم کو نہیں جانتا ہے. ہم نے منوسمرتی کا ایک بہت پہلے منتر پڑھا تھا, میرے ذہن میں نہیں ہے. ہاں, شریرے شمم ناسم سرو من